السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ آج جو میں سبجیکٹ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، میں خود اس سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جس کو صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام کائنات کو، تمام غیر مسلموں کو بھی یہ سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو مذاہب ہیں، خاص طور پہ جو دین اسلام ہے، یہ ایک امن کا دین ہے، اور جو لوگ آپ کو اس سے متنفر کرتے ہیں، اور یہ خاص جو پچھلے جو کوئی 10-15 سال سے جو ایک اسلامو فوبیا کی ایک موومنٹ چلی ہے کہ اس کو بدنام کرنا ہے، کہ یعنی ایک خوف طاری کیا گیا ہے پوری دنیا میں کہ جی یہ پتہ نہیں کس طرح کا مذہب ہے، وہ اس کی جو اسلام کے جو پریچر ہیں، جو پریکٹیشنرز ہیں، ان کا بھی قصور ہے۔ یہ صرف نان مسلمز کا یا کافروں کا یا یہودیوں کا یا عیسائیوں کا یا ہندوؤں کا یا ایتھیسٹ کا ہی یہ صرف اس میں وہ حصہ نہیں ہے، بلکہ کافی حد تک حصہ یہ ہے کہ اس کو دین اسلام کو ایسے پیش کیا جاتا ہے، یہ دین صرف رولز کا ہے، رولز اور رولز، یعنی چوری ہو گئی ہاتھ کاٹ دو، زنا ہو گیا پتھر مار مار کے مار دو، نماز نہیں پڑھی دوزخ میں چلا جائے گا، جھوٹ بول دیا بس اب اس کا کچھ بچنا ہی نہیں ہے، بیوی کے ساتھ اختلاف ہو گیا، یعنی اس دین کو جو کہ ایک بینولنٹ اور ایک امن کا دین تھا، اس کو انہوں نے اس طریقے سے یہ پیش کیا گیا، اور اس سے یہ ہوا کہ جس نے پوری ان ڈیپتھ اسلام کو پڑھا ہی نہیں، اسٹڈی ہی نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا ہی نہیں، کہ اس نے ایک انسانوں میں سے کون سا ایز اے رول ماڈل جو ہے اس زمین کے اوپر بھیجا کہ جا کے یہ دین ہے پوری کائنات کے لیے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے اسلام دین نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اسی لیے اگر اس میں دیکھیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو جس کو ابراہمک ریلیجنز کہتے ہیں، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ان کے آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ جو آخری سیل جو تھی ان ساری نبیوں کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو فائنل پیج تھا اس پیغام کا، اس کتاب کا، اس میسج کا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام نے اس کو وہ سیل لگائی۔ یہ اللہ کا اپنا نظام تھا۔ تو وہ دیکھیں کہ رول ماڈل وہ محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے، دیکھیں کہ ان میں کیا تھی، اس مذہب میں ٹالرنس کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ جب کوئی اس میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں، ٹائٹ جین اس نے پہن رکھی ہے، اس کا تو لباس ہی وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ دیکھو نماز کیسے پڑھ رہا ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ وہ آئے، یا کہ آپ اس کو ایسے جب کرٹیسائز کریں گے تو وہ آئے گا ہی نہیں۔ پھر اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اگر وہ سچ بول کے آپ اس کو عملی طور پہ دکھاتے ہیں تو وہ سچ کی طرف آ جائے، کہ کیا آپ اس کو اس بات کے اوپر رولز پڑھائیں گے جھوٹ بولنے کے تاکہ وہ متنفر ہو کر چلا جائے۔ ارے دیکھو کہ ایک یہودی نے مسجد نبوی میں جان بوجھ کے پیشاب کر دیا تھا، حضور پاک جب صبح نماز کے لیے اٹھے تو آپ نے دیکھا لوگوں اس کے پیچھے پا کے جو اس وقت جو مسلمان تھے انہوں نے اس کا گلا کاٹ دینا تھا، مار دینا تھا۔ تو جو اسلام کو بڑا سیریسلی اس کو دیکھے تو یہ اس مذہب کے اندر اس قدر پیار ہے، اس قدر وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے یہ مذہب، کہ اس میں تو برداشت صبر اور سلامتی یہ بھری پڑی ہے، کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو اس کی بخشش ہے، وہ اس کا پیغام ہے۔ یہ جس نے ہمیں یہ کائنات کو اور ہمیں بنایا ہے
وہ اپنی تخلیق کو وہ کیوں چاہے گا کہ وہ آپ کو پکڑ کے تو آپ کو ساڑے یا آپ کے ہاتھ کاٹے یا آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آپ کو ٹوکے؟ ایسی بالکل بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ اسلام کو اس طرح پیش کرتے ہیں جن کا اپنا علم نہیں ہے، جو آپ خود اس علم کو پوری طرح سے وہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس میں رولز ہی نہیں ہے. یہ اس سے ہٹ کر جاؤ. یہ رولز سارے 1% ہیں. 99% آپ دیکھیں گے کہ اس میں رحمت ہے، اس میں بخشش ہے، اس میں ایک دوسرے کا خیال ہے. یہ ایک یعنی اس کی اچھائی اور برائی کے ساتھی ہیں. یعنی اس مذہب میں اتنی چیزیں ہیں کہ آپ اس کو ایک دفعہ ایک اچھے مسلمان آپ بن جائیں اور سنیں. یہ جو ویڈیو ساتھ ہے وہ ایک کانورٹ کا ہے، وہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں کس طرح سے میں نے یہ مسلمان ہوا. If we look to the Quran, we'll find that 3% are commands and prohibition. 97% of the Quran teaches ethics, the relationship between God and man, the purpose of life, morality, the history of nations in the past, teaches us how to be self-critical, how to use reason and faith, many major themes. You know what I was taught when I became a convert? Rules. If I hadn't studied this religion myself, I would have left it the next day. Let us begin by following the model established by God Himself through His prophet Muhammad. Peace be upon him. Do we practice that here? We're trying to win these kids back over to this religion. And the first thing we do is get them in that door. We tell them, okay, you cover your hair. You do this, don't do that. We are obsessed with only that. Be tolerant. If our kids come to our community not so modestly dressed, it's better that they come than not come at all. If their behavior is not perfect, it's better that they come and hear the message. It's better for them to be among us than not to be among us. If the Prophet and his companions adopted our approach, there'd probably be no Muslims today. How about the time the man came and he urinated in the mosque in that famous hadith report? The companions were ready to kill the guy. The report says that they already had their hands on him. The Prophet said, let him go. Go get some water and pour it over it. You've been sent to make things easy for people, not to make them hard. Let's follow the Mecca plan. Let's just give it a try. اور کیا میں نے کیا پایا؟ کیا رولز ہی ہیں اسلام میں؟ جسے یہ ڈرایا جاتا ہے وہ چاہے فرانس ہو کہ جی حجاب کو بین لگا دو، کہ جی شریعت لاز آ جائیں گے، یہ جی ہم وہ ان کو ملنے نہیں دیں گے، یہ جی عورتوں کے حق جو حقوق ہیں وہ ختم کر. ارے سب سے پہلے تو حقوق کے عورتوں کے دیے ہی اسلام میں تھے. آپ جنگ احد میں دیکھو جا کر جو تیمارداری جو ساری جا کر ان کو ڈریسنگ کی تھی تو حضور پاک کی زوجہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ جو زخمی ہوتے تھے جنگ میں ان کو جا کر ان کے وہ سارے زخموں کے اوپر مرہم پٹی کرتی تھی. تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور ان کے ساتھ وہ اونٹ پہ سفر کر کے ان کے ساتھ وہ جاتی تھی. تو کس طرح آپ یہ بات کریں؟ اور ان کے ساتھ وہ ہاتھ بٹاتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، گھر کے کام کاج کراتے تھے. یعنی ان کو پورا ایکول درجہ تھا یعنی عورتوں کو. اور یہ 1443 سال پہلے اسلام نے یہ دیا. تو آپ خود دیکھو کہ 200-250 سال میں آپ نے امریکہ جیسے ملک میں کیا عورت کو کیا ووٹنگ رائٹس آسانی سے دے دیے تھے آپ نے؟ آپ صرف امریکہ کو چھوڑیں، آپ بہت سے اور آپ کو ملک ملیں گے جہاں ابھی تک جینڈر ایکوالٹی نہیں ہے. نہ تنخواہوں میں ہے، نہ کام میں ہے، نہ جب ان کی آپ شادی کرتے ہیں، نہ ان کے جو حقوق کیا ہیں نہ اس میں ہے. تو اس لیے اسلام کو جب تک آپ پوری طرح سے آپ اس کو پڑھ کے کمپریہینڈ نہیں کریں گے نا، اس وقت تک آپ یہ رولز میں ہیں. آپ تھیم دیکھیں، آپ اس کے اندر پیغام دیکھنا ہے تو تھیم آف قرآن پاک دیکھیں. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ قرآن میں 3 طرح کا جو آپ کو پیغام دیا گیا ہے. 1/3 حصہ تو صرف یہ ہے کہ توحید کہ اللہ ایک ہے. اب مجھے یہ بتائیں اللہ ایک میں کیا رول ہے؟ اللہ ایک ہے، سمپل. اور آپ یہ جو بت پرستی کر کے ہم نے جو یہ مجازی خدا بنا رکھے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ شرک ہے. وہ ہم زیادتی کرتے ہیں اپنے خدا کے ساتھ، اپنے کریٹر کے ساتھ. اور دوسرا ہے حضور کی زندگی ہے جو
اللہ تعالیٰ کا جو ماڈل ہے تو وہ دیکھیں کہ وہ کس قدر معاف کرنے والے تھے، وہ کس طرح شفیق تھے، وہ کس قدر پیار کرنے والے تھے. اور ان کا پیار دیکھو کہ نمازوں کے ساتھ حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ کہ ان کو کس طرح اپنی جو چادر لیتے تھے اپنے اوپر، اس کے نیچے اپنے ان کو بازوؤں کے نیچے دونوں بچوں کو وہ چھپا کے اور ان کے اوپر تاکہ ان کو سردی نہ لگے ان کو رکھتے تھے. نماز پڑھتے تو وہ ان کے پیٹھ کے اوپر سواری کر لیتے تھے. اس قدر شفیق، اس قدر انصاف پسند، اس قدر وہ ان کی غذا میں لینے نفاست پسند. انہوں نے تو نہیں آپ کو یہی کہا کہ رولز اسلام نے. تو یہ غلط بات ہے کہ یہ اگر پروپیگنڈے کے ساتھ اسلام سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ دشمن کا کام ہے. یہ جو ہمارے علماء ہیں جو اس کے اوپر تقریریں کرتے ہیں اور جمعے کے خطبات میں یا ویسے ان کو کوئی موقع مل جائے تو وہ صرف سارا ان کا ایمفیسس ادھر ہوتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو قبر کی دیواریں پھٹ جائیں گی، تمہاری ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی. یعنی وہ ہر وقت عذاب کی، ہر وقت ڈراوے کی، ہر وقت کسی رول کا سہارا لے کر وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے دور کرتے ہیں. نہیں کریں. میں آپ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایمانداری سے آپ جو اسلام کا جو صحیح پیغام ہے اور جو حضور کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ماڈل بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اسے اپنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ امن کا، یہ رحمتوں کا مذہب ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ دوسروں کے خلاف جائے. دوسرے مذہب کو آزادی ہے اور دوسرے لوگوں کو اپنے لباس کی آزادی ہے. آپ کے لیے ایک لباس کا کانٹیکٹ کیا ہے، آپ اس کو پہنیں. یہ زبردستی اس میں بھی نہیں کی گئی. تو اس لیے اگر یہ رولز کا مذہب کر کے اس کو پیش کیا جائیں گے تو لوگ اس سے دور ہوں گے، اس کے قریب نہیں آئیں گے. لوگ اسے ڈریں گے، اس سے خوش نہیں ہوں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ظلم ہے. ہمارے علماء بھی جو اس کے اوپر سارا بیس کرتے ہیں وہ بھی اس کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. اور ظاہر ہے کہ جو نان مسلم ہیں جو نہیں چاہتے وہ اسی پروپیگنڈا سے ڈرا کر لوگوں کو ہی اسلام سے دور رکھ سکتے ہیں. تو ہمیں اچھے برے کی تمیز کے لیے حضور پاک کی زندگی کو اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو، جس کتاب میں اس نے ان چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے اس نے گلوریس قرآن میں اس کو ایکسپلین کیا ہے. وہ پورا جو طرز حیات ہے اس کا پورا تذکرہ ہے قرآن پاک میں. لیکن مثالیں جو ہیں وہ ساری حضور پاک کی اپنی زندگی کی جو عملی لیبارٹری ہے جس میں وہ ساری چیز جو کہ تحریر لکھی گئی ہے اس کو کس طریقے سے پوری زندگی میں اس کو اپنا کے کر کے دکھایا گیا ہے وہ آپ کو آپ کی سیرت سے ملتا ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب کے اندر اسلام کو بطور رول کا مذہب نہیں پیش کیا جائے گا بلکہ اس کو ایک امن کا مذہب کہا جائے گا.